ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے پڑھا پاپا جیز موت جو کہ اروندھتی رائے نے لکھی. یہ اس کی بک دا گاڈ آف اسمال تھنگس سے لیا گیا ایک چھوٹا سا حصہ. اس میں ہم نے دیکھے ہیں پاپا جی اور ماما جی جو کہ دو مین کریکٹرز، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں سوشل ایشوز ہائی لائٹ ہوئے، خاص کر ایک عورت. یہ جو ایشوز ہے آج کی سوسائٹی میں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. پاپا جی ماما جی کو مارتا تھا کیونکہ اس کو اس کا کام اچھا نہیں لگتا تھا. وہ پکلز بناتی تھی پھر اس کو بیچتی تھی. لیکن ان کا بیٹا چکو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ میری ماں کو پیٹتا ہے، پھر اس نے اپنے باپ کو وارن کیا کہ دوبارہ اگر ایسا نہ ہو. اس کے بعد he bought the sky blue Plymouth from an old Englishman in Munnar. He became a familiar sight in Armenian, coasting importantly down the narrow road in his white car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. He would not allow Mamachi or anyone else. He would not allow Mamachi or anyone else, the family, to use it or even to sit in it. The Plymouth was Mamachi's range. پاپا جی نے ایک پلائماؤتھ مینز اے کار، ایک بڑی کار، چوڑی کار ہوتی ہے جو اس نے انگریز سے خریدی تھی. تو یہ کار لے کے فیملیئر ہوا تھا اس اپنے گاؤں میں یا شہر میں. یہ اس کو یوز کرتا تھا، لیکن ماما جی اور کسی اور کو اس میں بیٹھنے اور اس کو چلانے کی اجازت نہیں تھی. یہ کار اس نے جیسے کہ ایک بدلہ لینے کے لیے لائی تھی، اس کا ریونج تھا. پاپا جی had been an imperial entomologist at the Prussian Institute. After independence, when the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology. The year he retired, he had risen to rank equivalent to director. پاپا جی جو پروسا انسٹیٹیوٹ میں وہ امپیریل انٹومولوجسٹ مینز دا پرسن ہو اسٹڈی اباؤٹ دا انسیکٹس، جو کیڑوں کے بارے میں پڑھا کرتے ہیں، ان کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. لیکن انڈیپینڈنس کے بعد اس کو پھر امپیریل انٹومولوجسٹ سے کیا بنایا گیا؟ جوائنٹ ڈائریکٹر انٹومولوجی. اور جب وہ ریٹائر کرنا دکھتا تو وہ ڈائریکٹر کی رینک تک پہنچا. تو یہ انٹومولوجسٹ تھا کون؟ پاپا جی. His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him. اس کی زندگی کی سب سے بڑی ناراضگی یا بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ ایک اس نے کیڑا ڈسکور کیا تھا، لیکن اس کو اس کا فائدہ یا اس کا نام نہیں دیا گیا. It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. As he flickered it out, he noticed it unusually dense dorsal tufts. He took a closer look. With growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. Then he caught the first train back to Delhi, to the taxonomic attention, and he hoped fame. After 6 unbearable months of anxiety, to Papa G's intense disappointment, he was told that his mouth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Lemmontridae. یہ کیڑا اچانک اس کی ڈرنک میں اور شراب پی رہا تھا، تو اچانک جب وہ ورنڈا پر بیٹھا تھا تو اس کی شراب میں چلا. جیسے اس نے اس کو نکالا اور دیکھا کہ اس کا جو پیچھے والا حصہ تھا اس پہ چھوٹے چھوٹے بال، ڈارسل ٹافٹس، انہیں کو کہتے ہیں. جو اینیمل کا بیک ہوتا ہے اسی پہ شارٹ پیسز، ہیئر، گھاس جیسا. جو ہی وہ دیکھ کے یہ حیران ہوا، اس کو دیکھا اور اس کو قریب سے جانچا، تو پھر اس کو آفتاب کی دھوپ میں کچھ گھنٹوں کے لیے رکھا تھا کہ اس کا جو گیلا ہوا وہ شراب سے وہ سوکھ جائے. دوسرے دن اس نے پہلی ٹرین سے دہلی چلا گیا.
اس لیے ٹیکزانومک اٹینشن کے لیے اس کی نیمنگ یا اس کی جو تھنگس ہوتے ہیں پھر ان کو کس گروپ میں رکھا جائے، اس کی کوالٹیز دیکھیں، اس کو ٹیکزانومی کہتے ہیں. یہ بھی دہلی چلا گیا. یہ ہوپڈ فیم اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں مشہور ہوں گا کیونکہ میں نے کیڑا ڈسکور کیا. 6 مہینے تک یہ ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن بابا جی کی نا امید ہوا، کیونکہ جب اس کو دیکھا گیا تو کہا گیا کہ یہ ایک معمولی سا کیڑا ہے. ٹھیک، یہ آلریڈی ڈسکور ہوا ہے اور یہ اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، لیمن ٹرائٹاس. The real blow came 12 years after, when as a consequence of radical taxonomic reshuffle, Lepidopteristus decided that Papaji's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. By then, of course, Papaji had retired and moved to Armenia. It was also late for him to assert his claim to the discovery. His moth was named after the acting director of the Department of Entomology, the junior officer whom Papaji had always disliked. اس وقت اس کو جھٹکا جیسا لگا 12 سال کے بعد جب اس کیڑے کی ریڈیکل ٹیکزانومک کی کانسیکوینسز. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پاپا جی کا کیڑا تھا جو اس نے دیکھا تھا، حقیقت میں وہ ایک الگ ہی اسپیشیز تھی جو سائنس میں آج تک اننون تھی. لیکن اس وقت پاپا جی ریٹائر ہوئے تھے اور ایمینیم چلا گیا تھا، اور اس وقت اس کے لیے بھی دیر ہوئی کہ وہ کلیم کرتا کہ یہ ڈسکوری میری. پھر اس کا کریڈٹ جو اس وقت ایکٹنگ ڈائریکٹر تھا انٹومولوجی ڈپارٹمنٹ کا، جو کہ اس وقت جونیئر آفیسر تھا جب پاپا جی کام کرتے تھے، وہ اس کو ہمیشہ نفرت کرتا، تو اس کا کریڈٹ اسی کو چلا. In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, Babaji's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. Its pernicious ghost, grave-free and with unusually dense dorsal tuft, haunted every house that he ever lived in. It tormented him and his children and his children's children. پھر جو آنے والے سال تھے اس میں اس کا ہیومر جو تھا وہ بھی ال ہوا، اس کا وہ ہنسنا کھیلنا وہ سب کچھ بھول گیا. اس کے لیے وہ ذمہ دار کیا تھا کہ جو پاپا جی کا موت تھا وہ بھی اس کے لیے اس کے بلیک موڈ سڈن باٹس جو کہ وہ تیز ہوتا تھا، کبھی شرارت کرتا تھا، اس کی وجہ یہی تھی اس کا وہ موت. اور اس کا پرنسمنٹ وہ چیز جس کا انسان پہ بہت ہی گندا اثر پڑتا. پھر بھی انیوژلی ڈینس ٹاکس جو کیڑا اس نے دیکھا تھا اس کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے بال تھے وہ اس کا ہمیشہ ہانٹ کرتا تھا، اور ان نے اس کو پھر وہ یاد ہے اس کو ستاتی تھی، اس کے بچے اور ان کے بچے کے بچوں تک وہ یاد ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھیں گے. تھینک یو.